اینڈوکرائن سسٹم. اینڈوکرائن سسٹم کئی افعال جیسا کہ گروتھ، ریپروڈکشن، خون میں گلوکوز کی مقدار اور ری آبزرویشن آف واٹر وغیرہ کو سر انجام دیتا ہے. یہ سسٹم اپنے افیکٹیٹر سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں جنہیں ہارمونز کہتے ہیں. اینڈوکرائن گلینڈز ہارمونز کو براہ راست خون میں خارج کرتے ہیں. خون ان ہارمونز کو آرگنز اور ٹیشوز تک لے جاتا ہے جہاں وہ اپنا کام سر انجام کرتے ہیں. اینڈوکرائن سسٹم کئی گلینڈز پر مشتمل ہوتا ہے جن میں پیچوٹری گلینڈ، تھائرائڈ گلینڈ، پیراتھائرائڈ گلینڈ، ایڈرنل گلینڈ، پینکریاز اور گونیڈز جنہیں ریپروڈکٹیو آرگنز بھی کہتے ہیں شامل ہیں. پیچوٹری گلینڈ مٹر کے دانے کی شکل کا یہ گلینڈ دماغ کے ہائپوتھیلیمس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. پیچوٹری گلینڈ کے دو حصے ہوتے ہیں، انٹیریئر لوب اور پوسٹیریئر لوب. انٹیریئر لوب یہ بہت سے ہارمونز بناتا ہے جن میں ایک سومیٹوٹروفن ہارمون شامل ہے. انہیں گروتھ ہارمون بھی کہتے ہیں. یہ باڈی میں نشوونما کو تیز کرتا ہے. اور دوسرا تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون ہے. یہ تھائرائڈ گلینڈ کو اپنے ہارمون خارج کرنے کی تحریک دیتا ہے. اس کے علاوہ ایڈرنل گلینڈ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. پوسٹیریئر لوب یہ دو ہارمونز سٹور اور خارج کرتا ہے جن میں ایک ویسوپریسن شامل ہے. اسے اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون بھی کہتے ہیں. یہ نیفرون سے پانی کی ری آبزرویشن کی رفتار کو تیز کرتا ہے. جبکہ دوسرا آکسیٹوسن ہارمون ہے. یہ ہارمون فیمیل ریپروڈکشن پروسیس میں ہیلپ کرتا ہے. تھائرائڈ گلینڈ انسان کے جسم میں یہ سب سے بڑا اینڈوکرائن گلینڈ ہے. یہ گردن میں لیرنگس کے پیچھے موجود ہوتا ہے. تھائرائڈ گلینڈ ایک ہارمون تھائراکسن خارج کرتا ہے. تھائراکسن خوراک کو ٹوٹنے میں مدد کرتا ہے. اس کے ساتھ یہ جسم میں گروتھ کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے. اور دوسرا کیلسیٹونن ہارمون کیلشیم کا خون سے ہڈیوں میں انجذاب تیز کرتا ہے. پیراتھائرائڈ گلینڈ یہ 4 گلینڈز جو تھائرائڈ گلینڈ پر موجود ہوتے ہیں. ان سے ایک ہارمون پیراتھارمون نکلتا ہے. یہ ہارمون خون میں کیلشیم آئنز کی مقدار کو بڑھاتا ہے. اگر پیراتھارمون زیادہ خارج ہوں تو زیادہ کیلشیم آئن خون میں شامل ہو جاتے ہیں. اس سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. جبکہ دوسری طرف ان کی پیداوار کی کمی سے کیلشیم لیول کم ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ ٹیٹنی نکلتا ہے جس سے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں. ایڈرنل گلینڈ گردوں کے اوپر 2 ایڈرنل گلینڈ موجود ہوتے ہیں. ہر ایڈرنل گلینڈ کے 2 حصے ہوتے ہیں، باہر والا کارٹیکس اور اندر والا میڈولا. ایڈرنل میڈولا ایک ہارمون خارج کرتا ہے جسے ایپینیفرائن یا ایمرجنسی ہارمون کہتے ہیں، جبکہ کارٹیکس کورٹیکوسٹیروئڈ ہارمون خارج کرتا ہے جو خون میں پانی اور نمکیات کا توازن برقرار رکھتا ہے. پینکریاز ڈائجسٹو سسٹم کا آرگن ہوتا ہے. یہ گلوکاگون اور انسولین ہارمون خارج کرتا ہے. گلوکاگون جگر پر اثر انداز ہوتا ہے تاکہ وہ خون میں گلوکوز خارج کرے اور اس طرح بلڈ کنسنٹریشن بڑھ جائے. انسولین بھی جگر پر اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ خون پر زیادہ گلوکوز اپنے اندر لے جائے اور بلڈ گلوکوز کنسنٹریشن کم ہو جائے. پینکریاس کم یا زیادہ ہونے سے ڈائبٹیز میلیٹس کا خطرہ ہوتا ہے. اس بیماری کو جسم میں انسولین خارج کر کے کنٹرول کیا جاتا ہے. گونیڈز ریپروڈکٹیو آرگنز ٹیسٹیز اور اووریز نر اور مادہ جنسی آرگنز ہیں. گونیڈز جنسی ہارمونز خارج کرتے ہیں. ٹیسٹیز ٹیسٹوسٹیرون ہارمون خارج کرتا ہے جو کہ میل کے سیکنڈری جنسی کریکٹرز بناتا ہے جیسے کہ چہروں پہ بالوں کا اگنا اور آواز میں بھاری پن پیدا ہونا وغیرہ شامل ہیں. جبکہ اووریز اوسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمون خارج کرتی ہیں
یہ ہارمون فیمیل کے سیکنڈری جنسی کریکٹرز بناتے ہیں جیسے کہ چیسٹ کا بڑھنا وغیرہ۔